آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مفکر جیانگ شوچن کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا فکری ڈھانچہ کیا ہے۔ تو چلیے جیانگ کے ایک بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور دنیا اصل میں جس طرح چلتی ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی جڑیں ٹورانٹو میں ایک نوجوان تارک وطن لڑکے کی کہانی میں ہے جو اس الجھی ہوئی دنیا میں کسی ترتیب کی تلاش میں تھا۔ جینگ کی کہانی کا اصل موڑ آتا ہے ایک لائبریری میں، جہاں انہیں ایک ایسا آئیڈیا ملا جس نے ان کی پوری زندگی کی سمت ہی بدل دی۔ وہ آئزیک ایسیموف کے سائیکو ہسٹری کے نظریے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ ایک ایسا ماسٹر فریم ورک تھا جس سے لگتا تھا کہ انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کو سمجھا اور حتیٰ کہ ان کی پیشن گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ورلڈ ویو انہوں نے سائنس فکشن سے بنایا تھا، اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے امریکی ایلیٹ کے گڑھ یعنی ییل یونیورسٹی میں، جہاں حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو ییل کا سکھایا ہوا سبق تھا کہ محنت اور قابلیت سے سب کچھ ممکن ہے، اور دوسری طرف تھی جیانگ کی اپنی حقیقت، جہاں انہوں نے دیکھا کہ دنیا تو کسی اور ہی اصول پر چل رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ برسوں کی ناکامیاں، بے روزگاری، اور اس سب نے ایک شدید ذہنی کشمکش پیدا کر دی۔ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ حقیقت سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیسے ڈھونڈا؟ جواب شاید آپ یقین نہ کریں، ایک بہت ہی غیر معمولی جگہ سے ملا۔ پوکر کھیلتے ہوئے جینگ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ دنیا کسی ایک یونیورسل لاجک پر نہیں چلتی۔ ہر کھلاڑی، ہر انسان اپنی نفسیات اور اپنے حالات کے مطابق اپنی بہترین چال چلتا ہے، اور یہیں سے ان کا ایک نیا طریقہ سامنے آتا ہے، گیم تھیوری اور سائیکالوجی کا ایک زبردست مکسچر۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگ اور یہاں تک کہ پورے ملک ویسا کیوں کرتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اسی فریم ورک کو عالمی سیاست پر اپلائی کیا تو وہ ایک بڑی ہی چونکا دینے والی نتیجے پر پہنچے۔ جینگ کا دعویٰ ہے کہ اسی سسٹم کی وجہ سے وہ سیاست کو نظریات کی جنگ کے بجائے ایک کھیل کے طور پر دیکھنے لگے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ ایسی پیشن گوئیاں کیں جو حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں۔ جینگ یہاں ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم سیاست میں دشمنی سمجھتے ہیں، وہ اکثر ایک پہلے سے طے شدہ ڈرامہ ہوتا ہے جہاں کھلاڑی پردے کے پیچھے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ریگن سے لے کر اوباما تک امریکی سیاست ایک ہی طرح کی پالیسیوں پر چلتی رہی۔ ہر صدر کا بس ایک خاص کام تھا، نظام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ان کے سب سے اہم آئیڈیا کی طرف لاتی ہے جو افلاطون کی مشہور غار کی کہانی سے جڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ان قیدیوں کی طرح ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت خود بنائی جاتی ہے، اور اسے بناتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ان سایوں کو یعنی کہانیوں اور بیانیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اسی سوچ سے ہم پہنچتے ہیں اصل لڑائی پر، ایک ایسی جنگ جو زمین یا دولت کے لیے نہیں بلکہ انسان کے ذہن اور اس کی توجہ پر قبضے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ تو حقیقت کو بنانے کے لیے کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں؟ جینگ کے مطابق پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو ہمارے شعور کو ایک خاص سمت میں رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے نیا اور طاقتور ہتھیار ہے مصنوعی ذہانت۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اے آئی ہمیں فارغ وقت دینے کے لیے نہیں آ رہی، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس کا اصل مقصد ان کے فریم ورک میں انسان کو ایک ڈیجیٹل جیل میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہے۔ تو اگر یہ پوری دنیا ایک بنایا ہوا شو ہے، ایک ڈرامہ ہے، تو پھر اس میں رہتے ہوئے بغاوت کا سب سے بڑا، سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جینگ کے نزدیک اصل بغاوت باہر نہیں، اندر ہے، اپنے ذہن میں، اپنے سامنے پیش کی گئی حقیقت کو ماننے سے انکار کرنا، اور پھر اپنی حقیقت خود بنانا، اپنے عمل اور اپنی تخلیقی سوچ کے ذریعے۔